نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل 11واں پارہ اس کا دوسرا پاؤ شروع ہوتا ہے سورہ یونس سے۔ اس سورت کے شروع کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی صداقت، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور صداقت کو بیان کیا۔ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے، کہتے ہماری طرح انسان ہے، یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکان للناس عجبا، کیا ان کو یہ تعجب ہے کہ ہم نے اوحینا الی رجل منہم، ہم نے ایک انسان کی طرف وحی اور پیغام بھیجا، ان کو شرف اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی دنیا میں پہلے نبی تو نہیں ہے نا، آپ سے پہلے بھی انبیاء تشریف لائے ہیں۔ جب دنیا کے اندر انسان بستے ہیں تو انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ انسان کو ہی نبی بنا کر بھیجیں گے، اور اگر اللہ رب العزت انسان کو نبی بنا کر نہ بھیجیں بلکہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجیں تو پھر یہ سوال ہوگا کہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آئے گا یا انسان بن کے آئے گا؟ اگر فرشتہ آئے اپنی اصلی شکل میں تو اصلی شکل میں تو انسان فرشتے کو دیکھ نہیں سکتا، کلیجہ پھٹ جائے۔ اللہ نے فرشتوں کو اتنا جسامت اور اتنا ان کو وسعت اور نورانیت دی ہے کہ اصلی شکل میں انسان دیکھ نہیں سکتا دنیا کے اندر۔ اگر انسانی شکل میں فرشتے تشریف لائیں تو پھر یہ کہیں گے پتہ نہیں تم انسان ہو یا فرشتے ہو، تم تو ہماری طرح انسان بن کے آئے ہو، پھر بھی یہی اعتراض کریں۔ اور پھر فرشتہ اگر نبی بن کر آئے تو فرشتے تو کھانے پینے سے پاک ہیں، وہ تو دنیا میں نہ کھائیں گے نہ پئیں گے، نہ ان کی بیوی نہ بچے۔ اگر وہ نبی بن کر آئیں اور وہ کہیں بھی میری اتباع کرو تو لوگ کہتے جی آپ کو نہ تو کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ تمہارے بیوی بچے، نہ سر میں درد، نہ پیٹ میں درد، نہ تمہیں تھکاوٹ، کچھ بھی نہیں ہے، ہم تمہاری اتباع کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر بھی یہی اعتراض کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو نبی بنایا، جس طرح عام انسانوں کی ضروریات ہوتی ہیں، مقام کی بات نہیں کر رہا، ضروریات کی بات کر رہا ہوں۔ جس طرح عام انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، عام انسان کی بیوی بچے ہوتے ہیں، عام انسان کو جو ہے نا تکلیف ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، غم ہوتی ہے، تھکاوٹ پیش آتی ہے، اسی طرح پیغمبر کو بھی یہ چیزیں پیش آتی ہیں۔ ان کے بھی بیوی بچے ہوتے ہیں، ان کو بھی بھوک پیاس لگتی ہے، ان کو بھی بخار اور بیماریاں ان کے ساتھ بھی لاحق ہوا کرتی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود وہ اللہ کے سارے حکموں پہ عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ دیکھو میری بیوی بچے ہیں، بیوی بچوں کے یہ حقوق ہے، اولاد کے یہ حقوق ہے، رشتہ داروں کے یہ حقوق ہے، اللہ کے یہ حقوق ادا کرنے ہیں، اس طرح زندگی گزارنی ہے، میرے ساتھ بھی یہی معاملات ہیں، لہذا میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں، تم میری اتباع کرو۔ اب پیغمبر دعوت دیتا ہے اپنی، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات، کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتے نہیں؟ دن کا آنا، رات کا آنا، اور اسی طرح جو ہے نا آسمان اور زمین کا پیدا کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، بشرطے کہ عقل سے ان میں توجہ کریں، غور کریں تو اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں انسان کو سمجھ آ جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے جی یہ جو قرآن ہے نا، ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، آپ اور قرآن لے کر آئیں۔ بھائی کیوں نہیں مانتے؟ جی اس قرآن کے اندر اللہ کی توحید کی دعوت ہے، ہمارے بتوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور جو ہے نا ہمارے شرک کو روکا گیا ہے، ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، اور قرآن لے کر آئیں۔ بھائی کیسا قرآن ہو، کیا اس میں اللہ کی توحید کی تعلیم نہ ہو بھلا؟ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن بنا کے لا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہہ دو ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میری تو بس میں ہی نہیں ہے کہ قرآن میں اپنے طور پہ لے کر آؤں، یہ تو اللہ کا پیغام ہے، اللہ جو احکام بھیجتے ہیں میں وہی تمہیں سناتا ہوں، قرآن میرا تو بنایا ہوا نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ جیسے مجھے حکم دے گے میں ویسے ہی سناؤں گا تمہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا من اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ بولے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اپنی ساری زندگی رکھی۔ دیکھو
تم مجھے اللہ کا نبی نہیں مانتے، میرے نبی ہونے کی ایک واحد دلیل یہ بھی ہے، تم میری زندگی کو دیکھو، آج تک فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں نے بہت عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے، میری خوشی کے لمحات بھی دیکھے ہیں، غمی کے لمحات بھی دیکھے ہیں، اور سردی گرمی کے لمحات بھی دیکھے ہیں، پریشانیوں کے حالات بھی دیکھے ہیں، اور میری بیوی بچوں کے ساتھ رہنا سہنا بھی دیکھا ہے، معاملات بھی دیکھے ہیں، کبھی مجھے کوئی خلاف بات کرتے ہوئے دیکھا ہے تم نے؟ اب پیغمبر 40 سال عرصہ گزارتے ہیں، کبھی بھی کوئی ایسی بات ان کی زندگی سے ظاہر نہیں ہوتی جس سے کسی کو اعتراض کا موقع ملے۔ اب ماحول کیسا تھا آپ خود اندازہ لگائیں، کعبۃ اللہ کا ننگے ہو کے لوگ طواف کرتے تھے، بے حیائی، فحاشی، عریانی عام ہو، اور ایک آدمی ایسے فرشتہ بن کے زندگی گزارے، تو یہ اللہ کے مقرب ہونے کی دلیل نہیں ہے کیا؟ یہ کیا تھوڑی دلیل ہے؟ ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس گئے نا، اور ہرقل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سفیان سے پوچھا کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ اعلان نبوت کرنے سے پہلے 40 سال تمہارے اندر رہے ہیں، کبھی جھوٹ بولا ہے انہوں نے؟ تو ابو سفیان نے، یہ پیغمبر کی صداقت اور سچائی ہوتی ہے کہ کافر بھی مانتے ہیں، دشمن بھی مانتے ہیں، تو ابو سفیان نے کہا نہیں جی، 40 سال ہمارے اندر رہے ہیں، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو ہرقل نے کہا تمہارے اندر اتنا عقل نہیں ہے، جو آدمی انسانوں سے جھوٹ نہ بولے وہ اللہ کے اوپر جھوٹ کیسے باندھ سکتا ہے؟ معاذ اللہ۔ یہی دلیل ہے ان کے نبی ہونے کی کہ وہ سچے نبی ہیں۔ تو بہرحال ایک نیک آدمی اور قوم کا لیڈر اور قوم کا جو بڑا ہے نا، اس کی زندگی صاف شفاف ہونی چاہیے، اس کی زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی زندگی کیسے ہے، اس کی بات میں اور اس کے عمل میں تضاد تو نہیں ہے کہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ پیغمبر اپنی زندگی پیش کرتے ہیں، دیکھ لو میں تمہارے سامنے ہوں، سورج کی طرح میری زندگی ہے، میں جو منہ سے کہتا ہوں وہی عمل کر کے دکھاتا ہوں۔ تو ان آیات سے اللہ نے ہمیں بھی جو ہے نا تنبیہ فرمائی ہے، اپنا بڑا، اپنا راہبر، رہنما اس کو بناؤ جس کی زندگی میں تضاد نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ زبان سے سبز باغ دکھائے اور عمل کچھ بھی نہ ہو، تو یہ لوگ پھر انسانوں کا دنیا آخرت کا نقصان کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کے واقعات بیان فرمائے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کا، فرعون کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا۔ آخر صورت کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا بستی میں بھیجے گئے تھے قوم کی طرف، اور قوم نے نہیں مانا، اور جب کافی عرصہ گزر گیا آواز و نصیحت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یونس علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ دو عذاب آنے والا ہے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی 3 دن کے اندر عذاب آنے والا ہے، تو قوم نے کہا بھی دیکھو حضرت یونس علیہ السلام، اللہ کے ہر نبی سچے ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے کہا دیکھو یونس علیہ السلام کی کوئی بات غلط نہیں ہوئی، اب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ عذاب آنے والا ہے، اس کو معمولی نہ سمجھو، اس کو سرسری نہ دیکھو، دیکھو یونس علیہ السلام بستی کے اندر رہتے ہیں یا نہیں رہتے، اگر یہ بستی سے چلے جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ عذاب آئے گا، پھر ہم تباہ ہو جائیں گے، پھر ہمیں مان لینا چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے یونس بستی چھوڑ کے چلے جاؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کے چلے گئے۔ جب صبح کو دیکھا نا قوم نے کہ حضرت یونس علیہ السلام نہیں ہے، تو انہوں نے کہا بھائی یونس علیہ السلام نہیں ہے لہذا ہماری خیر نہیں ہے، تو ادھر ایک طرف سے جو ہے نا ایسے کوئی بادل نما، کوئی عذاب کی شکل ایسے نمودار ہونے لگی، اثرات ظاہر ہونے لگے، ابھی عذاب شروع نہیں ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا بھائی اب ہماری خیر نہیں ہے، حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈو، ان پہ ایمان لے آؤ اور اللہ کو راضی کرو۔ انہوں نے ڈھونڈا ادھر ادھر، حضرت یونس علیہ السلام نہیں ملے۔ انہوں نے کہا چلو یونس علیہ السلام نہیں ملتے تو ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ تو موجود ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے نا ایک میدان کے اندر سارے کے سارے چلے گئے، بچوں کو ماؤں سے الگ کر دیا، اور اسی طرح رو رو کے انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ہم تجھے مانتے ہیں، وحدہ لا شریک لہ مانتے ہیں، تیرے نبی پہ ہم ایمان لاتے ہیں، اللہ مہربانی فرما ہمیں عذاب میں ہلاک نہ کرنا، اس عذاب کو ٹال دے۔ جب انہوں نے رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگی نا تو پھر اللہ رب العزت نے عذاب کو ٹال دیا۔ یہ لوگ مسلمان ہو گئے نا بستی والے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اب ان کی نظر میں یہ ہے کہ عذاب نہیں آیا نا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام دوسری بستی میں تو اللہ کے حکم سے گئے تھے، اب اس سے پھر آگے سفر کیا حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے ارادے سے۔
اور انہوں نے ان کا اصول یہ تھا بستی والوں کا، جو آدمی جھوٹ بولتا تھا اس کو قتل کر دیتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ بھئی دیکھو میں نے کہا تھا عذاب آئے گا، عذاب تو نہیں آیا، لہذا لوگ مجھے جھوٹا سمجھیں گے، لہذا اب ادھر نہیں جاؤں، پھر آگے بستی میں چلے جاؤں، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام آگے گئے اور ایک دریا میں سوار ہوئے، تو دریا میں طغیانی آئی، تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی والوں نے دریا کے اندر چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو اپنے منہ میں اور پیٹ میں لے لے۔ مچھلی نے منہ کھولا، حضرت یونس علیہ السلام اندر، اور مچھلی پھر سمندر کی تہہ میں، دریا کی تہہ میں لے کر چلی گئی۔ اب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ لولا انہ کان من المسبحین، وہاں جا کے اللہ کی تسبیح کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیری ذات ہر کمزوری عیب سے پاک ہے، اے اللہ قصور اور غلطی ہم انسانوں سے ہوتا ہے، اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا، تو یہاں سے نہیں بچائے گا تو کون ہے بچانے والا؟ وَكَذَلِكَ نَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اللہ فرماتے ہم نے بڑے غم سے نجات عطا فرمائی۔ جب یہ تسبیح کی نا حضرت یونس علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ فرماتے اس تسبیح کی برکت سے ہم نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو باہر نکالا۔ اگر یہ تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، قیامت تک۔ اللہ کی یاد تمام مصائب کا حل ہے۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، اللہ جو ہے نا مشکلات کے پیٹ سے بندے کو نکال کے باہر لے آتے ہیں۔ مشکلات ٹالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام، پھر مچھلی کو اللہ نے حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو باہر کنارے پہ چھوڑ کے آؤ، مچھلی آئی چھوڑ کے آئی، پھر اللہ رب العزت نے دوبارہ ان کو صحت اور قوت عطا فرمائی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا۔ یہ صورت انہی انبیاء کے واقعات پہ ختم ہوتی ہے۔ دوسری صورت کے شروع میں، سورہ ہود کے شروع میں، یہ 11ویں پارے کا آخری رکوع ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے دلائل قدرت قرآن کی صداقت کو بیان فرمایا۔ پھر فرمایا کہ دیکھو روزی دینے والی ذات میں ہوں، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ، زمین میں کوئی بھی مخلوق ہے اس کو روزی دینے والی ذات اللہ کی۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ رب العزت اس کے ٹھکانے کو جانتے ہیں کہ کون سی مخلوق کہاں ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کون سی مخلوق کو کس روزی کی ضرورت ہے، اللہ ہر مخلوق کو اس کی روزی وہاں پہنچاتے ہیں، اور بڑا زبردست اللہ کا نظام ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے بادشاہ تھے پہلے، پھر انہوں نے بادشاہت کو لات ماری، اللہ کے نیک بندے بنے، بڑے سمجھدار تھے۔ ایک مرتبہ بیٹھے تھے تو ایک کوا تھا، دیکھا کہ کوا روٹی لے کے اڑ کے جاتا ہے، کوئی چیز لے کے اڑ کے جاتا ہے اور کچھ دیر کے بعد آتا ہے۔ انہوں نے کہا یار کوے کی تو یہ عادت ہے کہ وہ چیز لے کے پنجے میں دبا کے کھانا شروع کر دیتا ہے، یہ لے کے پنجے میں اڑ کے جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے یہ، دیکھوں تو صحیح اس کو۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم اس کوے کا پیچھا کرتے ہوئے گئے، وہ پہاڑ سے دوسری جانب گئے نا، دیکھا ایک آدمی ہے، ہاتھ پاؤں اس کے بندھے ہوئے ہیں، اور یہ کوا جو ہے نا اس کے سینے کے اوپر بیٹھ کے وہ روٹی کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے کر کے اس کے منہ کے اندر ڈال، وہ آدمی کھا رہا ہے۔ ہاں تو یہ گئے، انہوں نے دیکھا کہ دیکھو اللہ نے اس کی روزی لکھی تھی، کس مخلوق کے ذریعے روزی اللہ پہنچا رہے ہیں۔ جا کے اس کو کھولا، کہا کہ بھئی تو کیوں ادھر بندھا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی میں تاجر آدمی تھا، تجارت کا مال لے کر جا رہا تھا، ڈاکو مل گئے مجھے، میرا سارا مال بھی لوٹ لیا اور مجھے باندھ کے چلے گئے، 3 دن میں یہاں بندھا ہوا ہوں، اور 3 دن ہو گئے ہیں یہ کوا روزانہ مجھے اس طرح روٹی کھلا کے جاتا ہے۔ یہ اللہ کی روزی پہنچانے کا بڑا عجیب نظام ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، قرآن کی صداقت کو بیان فرمایا، من کان یرید الحیات الدنیا، اللہ فرماتے میرے بندو تمہارے سامنے 2 گھر ہیں، دنیا کا بھی آخرت کا بھی، اور تم آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو۔ جو آدمی صرف دنیا کو مقصد بناتا ہے، بس دنیا کی دولت، دنیا کی عزت، دنیا کی شہرت، دنیا ہی دنیا آ جائے، آخرت کے لیے عمل نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہم دنیا میں تھوڑا بہت دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں اس کو عذاب ملے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد پھر اس صورت کے آخر تک انبیاء کے واقعات بیان فرمائے، حضرت نوح علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت کے یہ پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 950 سال لوگوں کو دعوت دیتے ہیں دین کی، چند لوگ مسلمان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے نوح اب جنہوں نے مسلمان ہونا تھا ہو گئے، اب کوئی مسلمان نہیں ہوں گا۔
انہوں نے دعا کی اللہ اب کافروں کو ختم کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کشتی بناؤ، عذاب آنے والا ہے. حضرت نوح علیہ السلام خشکی میں کشتی بنا رہے. تو جو سردار تھے، جو دنیا دار تھے، حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے کہ نوح علیہ السلام کشتیاں تو سمندر میں چلتی ہیں، تم کشتی کہاں چلاؤ گے، خشکی میں چلاؤ گے کیا؟ مذاق اڑاتے تھے. انہوں نے کہا چلو آج تم مذاق اڑا رہے ہو، کل ہماری باری آئے گی، ہم بھی تمہارے اوپر اس طرح کریں گے. پھر اللہ کا عذاب آیا جب نا، تو پھر زمین سے بھی پانی ابلنا شروع ہوا، آسمان سے بھی بارش برسنا شروع ہوئی. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کو کشتی کے اندر بٹھایا اور پھر اس پانی میں وہ کشتی تیرنے لگی. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان تھا، ان کو بلایا، یا بنی ارکب معنا، میرا بیٹا آج ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کلمہ پڑھ کے سوار ہو جا. اس نے کہا ابا جان یہ کشتی ہے، بارش آ رہی ہے، برسات ہے، یہ سیلاب ہے، طوفان ہے، جو کچھ بھی ہے، میں اتنا بڑے پہاڑ ہے اس کے اوپر چڑھ جاتا ہوں، مجھے بچا لے گا. انہوں نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، میرا بیٹا آج اللہ کا عذاب شروع ہو چکا ہے، اللہ کے عذاب سے آج کوئی نہیں بچا سکتا، پہاڑ تو کیا کوئی بھی نہیں بچا سکتا. پھر یہی باتیں چل ہی رہی تھی، ایک بڑی طوفان اور لہر آئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک طرف اور وہ بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام فوراً اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اللہ ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، اور وان وعدک الحق، تیرا وعدہ حق ہے کہ تیرے اہل کو میں بچاؤں گا، اللہ میرے بیٹے کو بچا لے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح علیہ السلام انہ لیس من اہلک، ہم نے تیری نسل سے کاٹ دیا، تو میرا عظیم پیغمبر ہے، تو ایمان والا ہے، یہ کلمہ نہیں پڑھا، کافر ہو کے مر رہا ہے، ہم نے تجھ سے تعلق اس کا ختم کر دیا ہے. آئندہ مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہ کرنا، اگر سوال کرے گا تو میں پھر جو ہے نا انی اعوذ ان تکون من الجاہلین، آپ پھر نادانوں میں سے ہو جائیں گے. حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ نے یہ فرمایا، اللہ تو اللہ ہے نا، اللہ مجبور نہیں ہے کسی کے سامنے. آج کا دنیا کا بادشاہ مجبور ہو جاتا ہے، وزیر اعظم مجبور ہو جاتا ہے ایک دن، ہاں لیکن اللہ کی ذات، اللہ کا جلال، اللہ کا قہار، سارے اللہ کے محتاج ہیں، انبیاء اولیاء بھی. تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت نوح علیہ السلام کو یہ فرمایا انی اعوذک، نوح علیہ السلام میں نصیحت کر رہا ہوں آئندہ ایسا سوال نہ کرنا، جلال اللہ کا. حضرت نوح علیہ السلام کہاں برداشت کر سکتے، فوراً رو کے کہنے لگے اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اے اللہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ مجھے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے یہ سوال کر کے اے اللہ تجھے ناراض کیا، مہربانی کر اے اللہ تو عافیت والا معاملہ ہے. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو معاف نہیں کرے گا، رحم نہیں کرے گا، میں تو اپنا نقصان کر بیٹھوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح علیہ السلام ہم نے معاف کر دیا. اور اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ساری کی ساری نافرمان ہلاک ہو گئی، تباہ ہو گئی، ایمان والے بچے. حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر، پھر حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا. آخر کے اندر پھر اللہ رب العزت نے فرمایا میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے واقعات وہ ہیں جو آپ کے آنے سے پہلے ہو چکے تھے. اب آپ کو یہ سارے واقعات ہم نے بتائے ہیں، یہ آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے. اگر کوئی آدمی دل سے بغض اور عناد کو نکال لے اور اسی بات کو سوچے کہ یہ اللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعات کیسے بیان کر رہے ہیں، نہ تو کبھی کسی استاد کے پاس پڑھا ہے، نہ کسی مدرسے میں گئے ہیں، نہ کوئی اس ماحول کے اندر کوئی تعلیم کا ماحول ہے، یہ سارے واقعات ایسے صاف صاف اور سچے سچے بیان کر رہے ہیں، ان کے پاس علم کہاں سے آ رہا ہے؟ تلک من انباء الغیب، یہ اللہ رب العزت نے غیب کے واقعات آپ کو بتائے ہیں تاکہ آپ کا دل اور آپ کے ماننے والوں کا دل جو ہے نا مضبوط ہو جائے اور لوگوں کو ایمان لانے کی توفیق ملے. پھر فرمایا فاستقم کما امرت، میرے مدنی کریم آپ کو جو احکامات دیے گئے اس کے اوپر ثابت قدم رہو، استقامت اختیار کرو. ہاں استقامت کہتے اللہ کا ہر حکم ہر حال میں پورا ہو، یہ بہت بڑی کرامت ہے استقامت. بعض لوگ کہتے ہیں جی کوئی کرامت ایسے ہوتی ہے، بزرگ وہ ہوتا ہے کسی کو پھونک مارے تو دوسرا ٹھیک ہو جائے، یا ہوا میں اڑنے لگ جائے تو وہ بزرگ ہوتا ہے. حالانکہ یہ کوئی بزرگی کی نشانی نہیں ہے. بزرگ وہ ہے جو امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والا ہے، کبھی نافرمانی نہیں کرتا. ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس رہا 10 سال کے بعد کہنے لگا حضرت مجھے آپ اجازت دے میں جاتا ہوں. جی کیوں جا رہے ہو بھائی؟ صحیح میں تو آیا تھا آپ کی کرامت دیکھنے کے لیے، آپ کوئی کرامت تو نہیں دکھا رہے. انہوں نے کہا کتنا عرصہ رہے ہو میرے پاس؟ جی 10 سال. 10 سال میں مجھے کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھا؟ نہیں جی گناہ نہیں کیا آپ نے. 10 سال میں نے نیکیاں ہی نیکیاں دیکھی.
10 سال میں کبھی مجھے سنت کے خلاف عمل کرتے ہوئے دیکھا؟ جی نہیں دیکھا۔ فرمایا ظالم، جو آدمی 10 سال تک اللہ کے ایک حکم کے بھی خلاف نہ کرے، اس سے 10 سال میں کوئی گناہ بھی نہ ہو، اس سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ بڑی کرامت کون ہو سکتی ہے؟ یہ ہے اصل کرامت۔ اصل ولی وہ ہوتا ہے جس کی زندگی سنت کے رنگ میں رنگی ہوئی ہو۔ ان ہدایات پہ اللہ نے قرآن کی یہ جو ہے نا اس سورت کو ختم فرمایا ہے۔ سورہ ہود ختم ہو رہی ہے اور تقریباً 12ویں پارے کے 3 پاؤ بھی ختم ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان ہدایات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔